لہسن کے بہت سے طبی فوائد ہیں۔ اس کی جڑ سے ان لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے جنہیں مباشرت کی خواہش پوری کرنے میں کسی قسم کی کمزوری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جنسی اعتدال کی کامیابی میں لہسن بہت ہی مفید قدرتی ٹانک ہے۔ اس کا طریقہ استعمال نہایت ہی آسان ہے۔ صرف 2 سے 3 توریاں لہسن کی ہر صبح نگل لیں اور اس کے حیران کن نتائج سے لطف اندوز ہوں۔ پیاز۔ قدرت نے پیاز میں وہ خصوصیات پنہاں کی ہیں کہ عقل گم ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ عضو بدن صحیح طرح سے کام نہ کر رہا ہو تو پیاز اس کمزوری کو نہ صرف دور کرتا ہے بلکہ اسے قدرتی حالت میں واپس لانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ کھانے کے ساتھ پیاز کھائیں، پیاز کو سلاد کا لازمی حصہ بنا لیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ گاجریں بہت سے طبی فوائد کے علاوہ جنسی سٹیما بڑھانے کے لیے گاجروں کا استعمال بہت ہی مفید ہوتا ہے۔ گاجریں اور انڈے شہوت کو ابھارنے اور ٹائمنگ کو بڑھانے میں بہت مفید ثابت ٹھہری ہیں۔ اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ 150 گرام گاجریں کاٹ لیں، اس میں ہاف بوائل انڈا شامل کریں اور پھر شہد میں ڈبو کر کھائیں۔ صرف 1 ماہ روزانہ یہ مرکب کھانے سے آپ کو حیران کن نتائج دے گا۔ بھنڈیاں۔ سبزیاں ویسے تو بہت سے غذائی اجزاء سے بھرپور ہوتی ہیں اور انسانی صحت کے حوالے سے بہت ہی مفید ثابت ہوتی ہیں۔ وہ لوگ جو مردانہ قوت سے یکسر محروم ہو چکے ہیں انہیں چاہیے کہ بھنڈیوں کا استعمال شروع کر دیں۔ طریقہ استعمال یہ ہے کہ بھنڈیوں کا جڑ کا سونف سفوف بنا لیں اور اسے دودھ میں ملا کر پئیں۔ روزانہ 1 گلاس آپ کو ایک نئی طاقت سے روشناس کرائے گا۔ مارچوب۔ یہ ایک سدا بہار بوٹی ہے جسے سبزی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ خدا نے اس میں مردانہ قوت کا خزانہ بھرا ہوا ہے۔ اس کا طریقہ بھی استعمال ذیل ہے جو بھنڈیوں کے حوالے سے بتایا گیا ہے۔ ادرک۔ احتلام، جریان اور جنسی طور پر ہونے والی کمزوری کے لیے ادرک سے بڑھ کر کوئی دوسری نعمت نہیں ہوگی۔ آدھا گلاس ادرک کا جوس لیں اور اس میں ایک ہاف بوائل انڈا مکس کریں۔ اس میں 1 چمچ شہد ملا کر محلول بنا لیں اور روزانہ اس کا استعمال آپ کو مردانہ کمزوری سے نجات دلاتا ہے۔ چھہارے۔ چھہارے یعنی خشک کھجوریں آئرن کا گڑھ ہوتے ہیں۔ یہ غیر معمولی طاقت کا منبع بھی ہوتے ہیں جو شہوت کی طاقت کو بڑھاتے ہیں۔ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بہت ہی مقبول ہے۔ نیم گرم دودھ میں چند چھہارے ڈالیں، اس کے علاوہ اس میں بادام اور پستہ ڈال لیں۔ اس کے علاوہ چھہارے، بادام اور پستہ کو ملا کر پیس لیں اور روزانہ 1 سے 3 چمچ کھائیں۔ منقع۔ کھٹا میٹھا منقع بھی قوت باہ بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ منقع کی مناسب مقدار لے کر دودھ میں ابال کر اس کا محلول بنا لیں اور ایک شیشی میں بند کر لیں۔ روزانہ 20 گرام کھانے سے کھوئی ہوئی قوت واپس آ جائے گی۔ عورت کو بھنڈی کھلاؤ، عورت کی 18 سال جیسی ہو جائے گی۔ سونف کھا کر عورت سے کرو، 15 سال جیسی لڑکی والا پاؤ گے۔ عرق گلاب بدن پر لگا کر کرو تو کی ٹائمنگ بڑھ جائے گی۔ عضو 12 انچ اور 3 گھنٹے چاہیے تو کشمش اور چکندر کو پیس کر زیتون کے تیل کے میں ملا کر پی لیا کرو۔ ایسے ہو جائے گا جیسے بانس۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ جو تکلیف کسی گناہ کے دم سے آئی ہو سزا کہلاتی ہے اور ایک وہ تکلیف جو کسی وجہ کے بغیر آئی ہو وہ آپ کے کتنے ہی سال کی عبادت کی کمی کو پورا کر جاتی ہے۔ مشین کو زنگ لگے تو پرزے شور کرنے لگ جاتے ہیں اور عقل کو زنگ لگ جائے تو زبان فضول بولنے لگ جاتی ہے۔ میں نے جب بھی پناہ مانگی منافقوں سے پناہ مانگی۔ سچا دشمن مل جائے لیکن منافق یار نہ ملے۔ آپس کے رشتوں کو باندھنا ضروری نہیں اور اگر باندھنا چاہو تو عزت اور درگزر کی ڈوری سے باندھو، کیونکہ اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں محبت کے گھر کی 4 دیواری ہیں۔ 4 دیواری ختم ہو جائے تو گھر کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ گناہ ہم سے نور چھین لیتا ہے اور نور بہت قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ
اندھیروں میں تو انسان کو اپنا آپ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ کچھ لوگ معیار زندگی بلند کرنے میں معیار انسانیت سے بھی گر جاتے ہیں۔ دنیا والے چہرے اور مال کو دیکھتے ہیں، عرش والا دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ مسئلہ ان میں نہیں جو تمہیں چھوڑ کر چلے گئے، بلکہ مسئلہ تو تم میں ہے کہ تم پھر بھی ان کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ بھیک سے ہمدردی کی محبت۔ اللہ جب کسی کی حقیقت تمہارے سامنے لے آتا ہے تو اسے تم سے دور کر دیتا ہے۔ وقت بیت جانے کے بعد قدر کی جائے تو وہ قدر نہیں، افسوس کہلاتا ہے۔ زندگی بہت تلخ ہے، اس میں لوگ اپنے اپنے حصے کا زہر ملانا عین ثواب سمجھتے۔ سمجھدار انسان وہ نہیں جو بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، بلکہ سمجھدار انسان وہ ہے جو چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے لگے۔ سارے اوقات کے تماشے ہیں، کوئی اچھا برا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی چھوٹا آدمی نظر آئے تو اسے محبت دو، اگر کوئی بڑا آدمی نظر آئے تو اسے احترام دو، پھر جھگڑا نہیں ہوگا۔ کوئی سخت دل کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، یہ دنیا والے نرمی چھین لیتے ہیں۔ ہم زندگی کی دوڑ میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ اپنے پیاروں کو تحفے میں گھڑی تو دے سکتے ہیں لیکن وقت نہیں دے سکتے۔ کسی انسان کی نرمی اس کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی، بلکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں ہے، لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ جو کچھ ہم نے اپنے ساتھ کیا اس کے لیے استغفر اللہ، اور جو کچھ اس نے ہمارے ساتھ کیا اس کے لیے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر روح تک میں سکون بھر دیتا ہے۔ تم کوئی بھی ہو، فکر کتنی ہی ہو، پریشانی جتنی بھی بڑی ہو، دل پہ لگنے والی چوٹ کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو، دل کو ایک بار راضی کر لیں، منوا لیں کہ وہ اللہ ہے، نہ میرا رب منصف رحیم مالک حاکم، میرا سب کچھ دل پر سکون ہو جاتا ہے، اور حل اس قدر جلدی نکل آتے ہیں کہ گمان بھی ناممکن ہے۔ دو چیزیں لوگوں کو تباہ کرتی ہیں: دوستوں کی خیانت، دشمنوں کا رحم۔ زندگی کسی کو خوشیاں نہیں دیتی، خوشیاں بنانی پڑتی ہیں۔ زندگی میں ان کا ہاتھ پکڑ لے جن کو آپ کی ضرورت۔ ہو سکتا ہے کہ روز قیامت آپ کی خوشی کا سبب وہ لوگ بن جائیں جن کی خوشیوں کا سبب آپ دنیا میں بنے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ اکثر جن کی ہنسی خوبصورت ہوتی ہے ان کے زخم کافی گہرے ہوتے ہیں۔ لوگ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، اس لیے ان سے ہمیشہ کے لیے ناراض نہ ہوا کریں۔ دنیا کی کہی ہوئی بات اور اپنوں کی کہی ہوئی بات میں فرق یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی کہی ہوئی بات پہلے تکلیف دیتی ہے، پھر اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ اپنوں کی کہی ہوئی باتوں کی کبھی عادت نہیں ہوتی، ہر بار وہ سننے پر تکلیف پہلے سے زیادہ بڑھتی ہے۔ سب سے بدترین کھیل وہ ہے جو کسی کے خلوص کے ساتھ کھیلا جائے۔